پہلا سٹیپ ہے وہ تو موت ہے، لیکن موت کے بعد انسان کو جہاں ڈالا جاتا ہے، اور موت انشاءاللہ تعالیٰ I'll give a detailed lecture on death as well انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ تعالیٰ. انسان کو اپنی قبر میں اتارا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ verily there is a pressing that occurs in the grave. جان لو یقیناً قبر دبوچتی ہے، دباتی ہے، پریس کرتی ہے. If anyone could be saved from it, then سعد ابن معاذ would have been saved from it. اگر کسی کو قبر نے نہ دبایا ہوتا آج تک، کہ کسی کو قبر چھوڑ دیتی پریس کرنے سے اور دبانے سے، وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، لیکن ان کو بھی گریو نے پریس کیا and then it released. سعد ابن معاذ پتہ ہے کون ہے؟ یا سلام، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں آئے جنازہ اٹینڈ کرنے کے لیے. نورانی مخلوق، یہ واحد صحابی ہیں جن کی وفات پہ رب العالمین کا عرش کانپا. یہ وہ صحابی ہیں، لیکن still the grave squeezed him. فرعون اور آل فرعون کو صبح اور شام آگ دکھائی جاتی ہے اور عذاب دیا جاتا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان پہ جو آگ ہے نا وہ ظاہر کی جاتی ہے، ان کو پنشمنٹ دی جاتی ہے صبح اور شام. اور صبح شام کس کی؟ ہماری. جیسے صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور شام ہوتی ہے. فرعون اور فرعون کو یوم تقوم الساعۃ، تب قیامت کا دن داخل ہوگا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جب قیامت کا دن داخل ہوگا تو فرعون آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کیا جائے گا. یہ اس سے پہلے جو ہے نا قبر کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو صبح اور شام ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یہ تمہارا جہنم میں ٹھکانہ ہے، اور ان پہ عذاب، قبر کا عذاب دیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نماز میں 4 چیزوں سے پناہ لازم مانگا کرو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، زندگی موت کے عذاب سے بچا، اور دجال کے فتنے سے بچا لے. تو یہ قبر، عثمان بن عفان کے سامنے جب جنت جہنم کا ذکر کرتا وہ روتے تھے، لیکن جب بھی قبر کا ذکر ہوتا یا وہ قبر کے پاس سے گزرتے تو وہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے یا عثمان؟ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بدترین گڑھا آج تک نہیں کھودا گیا جو گناہگار ہے اس کے لیے. یعنی I haven't seen any ditch which is worse than this ditch which is القبر. اور یہ قیامت کی سٹیئرز میں سے، سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے. اگر انسان یہاں پکڑا گیا، یہاں پھنس گیا، والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، تو آگے پھنستا چلا جائے گا اور آگے اور بدتر اس سے عذاب دیا جائے گا. لیکن اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہوتا جائے گا. اس لیے ہمیں اس قبر کی تیاری کرنی چاہیے ہمیشہ کے لیے. ہم اس دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سبحان اللہ ہمارے بیڈز کیسے ہیں، ہمارا رضائی کمفرٹیبل ہے نہیں ہے، ہم کس طرح کے کمرے میں سو رہے ہیں، وینٹیلیشن کا کیا نظام ہے، سب کچھ. لیکن ہم نے قبر کے بستر کی کبھی تیاری کی ہے جہاں ہم نے کتنے سال رہنا ہے، جہاں ہم کتنے عرصے کے لیے رہیں گے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، he died in around 35th 36th ہجری. ان کو اپنی قبر میں آج تقریباً 1404 سے 5 سال ہو گئے ہیں. 1400 and around 4 to 5 years in his grave. اور آگے کتنا عرصہ؟ الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. فرعون اور آل فرعون کو thousands of years ہو گئے اپنی گریو میں. امیجن آپ اور میں اگر کل مر جاتے ہیں، 10 سال بعد مر جاتے ہیں، ہم نے کتنا عرصہ اس قبر میں رہنا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں کہ ہمارا فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ میں اپنا فیوچر سیکیور کر لوں. اصل تو فیوچر وہ ہے، واللہ اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ. اللہ کی فرمایا کہ یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس کو تو زندگی نہیں کہا. یا لیتنی قدمت لی حیاتی، انسان کہے گا ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا. انسان کہے گا اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا. اس زندگی کی تو زندگی کیا ہی نہیں رہا ہوگا، وہ اصل تو زندگی یہ ہے. لیکن میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، کہتے ہیں یار I have to do future planning.
اینڈ وہ ڈگریز پہ ڈگریز کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور لائف سیونگ انشورنس اور ہیلتھ انشورنس اور کیا انشورنس کیا نہ. اور سبحان اللہ they don't pray فجر and ظہر and عصر and مغرب and عشاء. یا سلام, what kind of future planning is this کہ جب ہمیں قبر کا ہی پتہ نہ ہو. قیامت کے دن دور کی بات, حوض کوثر پل صراط دور کی بات, قبر تو شاید کل رات ہم قبر میں ہوں, پتہ پرسوں رات ہماری قبر میں ہو, ہمیں کس کو پتہ. اٹ از ویری نیئر.